تو جیسے یہ ایک تقسیم ہم نے کر دی ہے مسٹر اور ملا کی، ایسے ہی یہ بھی ہم نے تقسیم کر دی ہے کہ جی یہ اللہ والے ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں۔ حالانکہ مولوی صاحب ہی اللہ والے ہیں۔ مولوی کا معنی کیا ہے؟ مولوی اللہ والا۔ قاری صاحب ہیں، یہ جو قرآن پڑھانے والے ہیں، یہ جو حدیث کا درس دینے والے ہیں، یہ جو قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا کہ جس کے 10 ہاتھوں کی انگلیوں میں 10 قسم کے جناب کپڑے ہوں، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، اور عید کے عید وہ نہ آتا ہو، اور وہ عرش کے پار کی کوئی باتیں ایسی کرتا ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم سمجھتے ہیں جناب بہت پہنچے ہوئے سرکار ہے۔ ہم اسے ہی سمجھتے ہیں جو دم کریں تو جناب منڈا پیدا ہو جائے، ہاں جی یہ دم ہم نے سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ دم اور درود اور یہ ذکر اور اذکار، اس کے ذریعے شفا پانا، یہ اولیاء کی نشانی نہیں، یہ تو عام مسلمانوں کی نشانی ہے۔ بھئی عام سے عام مسلمان بھی اللہ کی پاک کلام کو پڑھے، وہ درود اور کلمہ شریف پڑھے، یقیناً اللہ جل شانہ اس کی برکات اس کو عطا فرما دے گا۔ کبھی جلدی عطا فرما دے گا، کبھی تھوڑا دیر سے عطا فرما دے گا۔ پھر اس میں بھی رزق کی طرح حصہ ہوتا ہے کہ سبھی لوگ مارکیٹ اور منڈی میں جاتے ہیں، کسی کو اللہ لاکھوں دیتا ہے، کسی کو ہزاروں دیتا ہے۔ یہ بھی رزق ہے کہ کوئی یہ درود و سلام، ذکر اذکار، کلمہ کلام اس راہ میں محنت کرتا ہے، کسی کی جلدی قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے، کسی کو تھوڑا دیر سے ہو جاتا ہے، کسی کو زیادہ برکات نصیب ہوتی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت دنیوی اعتبار سے کم دیتا ہے، اس کا آخرت میں حصہ زیادہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، ولی کی نشانی۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا صحابہ آؤ، اور اللہ کے پیارے رسول نے ایک ایک سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے، ایک ایک سلسلے میں امت کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ یہ آج ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ کر، آج یقین کریں مجھے یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ امت کے صرف 2 ہی سہارے رہ گئے ہیں، 2 ہی سہارے رہ گئے ہیں، ایک استخارے کے لیے عاملین، اور دوسرا آج یہ خواب آیا ہے، آج وہ خواب آیا ہے، اب یہ خواب آ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، وہ خواب آیا ہے تو یہ ہو گیا ہے۔ یعنی خوابوں، یاد رکھیں میں بار بار آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں، حضور نبی نے اپنی امت کو خوابوں کے سہارے نہیں چھوڑا۔ استخارہ کی حقیقت موجود ہے، مگر یہ جو میں اور آپ استخارہ آج کل کرواتے ہیں، آن لائن استخارہ ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ استخارہ، بھئی یہ استخارہ نہیں ہے، اس کو آپ مشورہ کہہ لیں، بلکہ یہ نام کریں کہ یہ جو آن لائن ہو رہا ہے، کسی عالم دین سے بات ہو رہی ہے، میرے اس کو استخارہ کا نام نہ دیں، یہ اس کو بات کو عام کریں۔ یہ بمل حق کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ جو ہم سمجھ لیتے کہ شاید اس کو غیب کا علم ہے، شاید ساری وہ لوح و قلم اور کتاب اللہ نے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، ایسا کچھ نہیں، کچھ نہیں، بالکل میں آپ کو صاف کہتا ہوں، بڑے سے بڑا کوئی ہے عالم ٹھیک ہے، ہمیں شریعت نے اس کے لیے چھوڑا نہیں۔ شریعت نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو قرآن اور حدیث کے سہارے چھوڑا، اس سے رہنمائی لو، خوابوں سے معاملات نہ چلاؤ۔ تو الغرض میں نے بات یہاں سے چلی تھی، ہمارے ہاں دم جلندر شو منتر اسی کو ولایت سمجھ لی ہے، حالانکہ یہ ولایت نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ ویسے اس کا لفظ ہی معنی یہ بھی بنتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو یہاں یہ ہے اذا رؤوا، جب تم اسے دیکھو یعنی اس کی بات سنو، اللہ کی طرف توجہ جائے، اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہاری توجہ اللہ کی طرف جا، اس سے بات کرو تو اللہ کی بات کرو، تم پہ طاری ہو جائے، اللہ کی یاد تم پہ طاری ہو جائے، تمہیں فکر آخرت پیدا ہو جائے، تمہارے معاملات میں صالحیت آ جائے، تم اگر جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹ میں کمی آ جائے، اس کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ کر تمہیں وعدہ وفا کرنا آ جائے، تمہیں سنت مصطفیٰ سے محبت اور پیار ہو جائے، تو یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اس میں بالکل یہ دوسرا معاملہ تو ہے ہی نہیں جو ہم نے سمجھ لے۔ ہاں البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی بندہ شیخ سیدنا فرید الدین گنج شکر، ہاں جی، آپ کے بارے میں نے پڑھا
آپ فرماتے ہیں 40 سال تک مسعود الدین نے وہی کیا جو اس کے رب نے کہا، اللہ کی بات مانی، اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔ میں 40 سال تک مسعود الدین نے وہی کیا جو اس کے رب نے کہا۔ فرمایا اب یہ مقام آ گیا ہے کہ جو مسعود الدین عرض کرتا ہے اس کا رب وہی کر دیتا ہے۔ پھر یہ حدیث ہے نا کہ میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے۔ ایک انتہائی غریب بڑھیا آ گئی، میری بیٹی کی شادی ہے تو کچھ حضرت کیجئے۔ آپ نے پتہ کروایا تو کوئی زیادہ مال وغیرہ نہیں پڑا ہوا تھا، پیسے نہیں تھے، تو وہ آپ نے کہا کبھی چلو دعا کرتے ہیں، ابھی تو نہیں ہے۔ میری خاتون تھی تو بڑھیا رونے لگی کہ میری تو بچیاں جوان ہیں، میں نے تو اس کے دن رکھ دیے ہیں، آپ میرا کام کروا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی یا اللہ کے بندے، دنیا بہت آتی ہے مگر دنیا ہم سے مانگنے کے لیے آتی ہے، ہم تو اپنے خالق سے مانگتے ہیں، ہم دنیا سے نہیں مانگتے، ہم تو دنیا کے خالق سے مانگتے ہیں۔ تو کہا جی مجھے تو چاہیے، آپ جہاں سے بھی لے دیں اپنے خالق سے لے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ وہاں سامنے سے ایک ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیلا لائے، آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص اپنے انداز میں پڑھی اور پڑھ کے پھونک ماری، فرمایا یہ سونا ہے لے جاؤ اور جا کے اپنی ضرورت پوری کرو اور بچی کی شادی کرو۔ بی بی نے کہا واہ یہ تو بڑا آرام سے ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، مٹی بھی عام و عام ہے اور سورہ اخلاص تو ہمیں آتی ہے، پورے گھر کو آتی ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ تو اچھا نسخہ آتا آ گیا۔ وہ گھر گئی، اس نے وہ سونا تو رکھا اور ڈھیلا اٹھا لائی اور لا کے سارے گھر والوں کو بٹھایا، خود بھی بیٹھی، جوں سورہ اخلاص پڑھنے لگے صبح سے لے کر شام تک، کچھ پڑھ لیں، پھونک مارے پھر مٹی، پھر پھونک مارے پھر مٹی، پھر پھونک مارے پھر مٹی، اور لے کے اگلے دن پھر آ گئی۔ کہا بابا جی مٹی بھی اسی کھیت سے میں نے اٹھائی ہے، اخلاص بھی اسی قرآن کی پڑھی ہے، آپ نے ایک مرتبہ پڑھی تھی، پھونک ماری، یہ سونا بن گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اس پہ ہم نے سارے گھر والوں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، یہ مٹی کی مٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں کہ آپ نے خود ایک حضرت ابو اسحاق آپ کے خلیفہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا بی بی جان پڑھی آپ نے بھی سورہ اخلاص ہے، پڑھی حضرت نے بھی سورہ اخلاص ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص تو پڑھ لیا مگر آپ کے پاس زبان باب فرید والی نہیں تھی۔ ہاں جی، تو یہ کیوں بھئی؟ اسی زبان سے جھوٹ بھی جاری ہے، اسی کانوں سے غیبت بھی سن رہے ہیں، ہاں جی، اسی نگاہ سے بد نگاہی بھی ہو رہی ہے۔ تو بابا فرید نے تو پر پابندی لگائی تھی نا اپنے اوپر، وہ وہی بولتے تھے جو ان کا خدا کہتا تھا۔ ہاں جی، پھر عجیب و غریب ہم ان لوگوں کے بارے میں باتیں اڑا دی کہ جی آپ نے ایک تند لے کر الٹا کنویں میں لٹکتے رہے، بالکل صاف جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، یہی آپ نے کام کیا۔ اپنے دور کے جید عالم تھے، مثلا حضرت کے آپ کے جو شیخ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جن کے ساتھ ملتان میں آپ کی ملاقات ہوئی ایک مسجد میں، ہاں جی سبحان اللہ، پہلے دور میں پیر بھی مسجد میں آیا کرتے تھے اور مرید بھی آیا کرتے تھے، اب تو یوں کہنا پڑا ایک وقت تک مرید بھی مسجد میں آتے تھے، ہاں جی، اور مرید اور پیر دونوں۔ تو آپ ایک مسجد میں وضو فرمانے کے لیے مسجد میں آئے، اتنے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ بھی آئے، جو کہ خلیفہ تھے حضرت سیدنا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ جب وضو کیا تو آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو اذا روح ذکر اللہ، آپ پہچان گئے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو کوئی اللہ والے ہیں، ذرا قریب ہوئے۔ تو انہوں نے آپ کا نام پوچھا اور ساتھ کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں کتاب تھی نا، تو کہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ آج کے پیروں کا کتاب سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور یہاں پیر اور مرید کا تعلق کس چیز سے بن رہا ہے؟ کتاب کی وجہ سے۔ آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی، ہاں جی۔ انہوں نے پوچھا بیٹے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور آج بھی اس بھرے مجمع میں شاید ہی کسی نے وہ کتاب کا نام سنا۔ آپ نے فرمایا حضور یہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، بہت بڑی فقہ کی۔ فرمایا حضور یہ نافع ہے، کتاب نافع۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے اسی کو پڑھتے رہو، یہ کتاب آپ کو دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی نفع دے گی۔ تو یعنی کتاب کے ساتھ ایک تعلق بنا، جب یہ ہوا تو اسی سے اتنی معرکہ کی۔ اور تیسرے آپ سبحان اللہ، آپ کے شیوخ میں یہ دو بزرگ اور آپ کے مریدین اور خلفاء میں اور بھی ہیں، جن میں ایک حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، وہ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ آپ کے مرید ہیں۔ یہاں
پہل پیدائش آپ کی ملتان میں ہوئی اور کتھوال کوئی وہاں کوئی گاؤں ہے وہاں. پھر اس کے بعد آپ کے جو دادا ہیں، آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی حضرت شیخ جمال الدین، آپ کے دادا حضرت شیخ شعیب الدین، وہ بھانجے تھے جناب غازی یہ جو محمود غزنوی جو ہے ان کے بھانجے تھے، یعنی بادشاہوں کا وہ اوپر نظام تھا سارا. تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت قرسم بہت نیک خاتون تھی. 5 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی جب والد گرامی کا وصال ہوا. آپ کی والدہ نے آپ کو قرآن حفظ کیا. 9 سال کی عمر میں آپ قرآن حفظ کر گئے. اب ہم نے کبھی نام ہی نہیں، یہ جو بہشتی دروازہ کھلتا نا، ہم نے الگ دروازہ باقاعدہ بنا لے. بہشتی دروازے کا مطلب کیا تھا؟ آپ کو کسی نے کہا نا، کوئی آپ کے پاس آیا، حضور میں جنتی بننا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ہمارے دروازے پہ گزر جاؤ جنتی بن جاؤ گے. یہ ایک محاورہ تھا. مطلب کیا کہ قطب الدین جو فرید الدین گنج شکر کا جو راستہ ہے نا، اس راستے پر چل پڑو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اور وہ دروازہ اور وہ راستہ کیا تھا؟ وہ قرآن اور حدیث والا دروازہ تھا. ہم نے وہ چاندی والا دروازہ بنا لیا کہ یہ والا ہے. ایک دن کبھی مجھے شوق نہیں ہوا کہ میں اس دروازے سے گزر جاؤں. کیوں؟ قطب الدین بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ اس طرح کے دروازے تو کئی لگے ہوئے ہیں. ہمارے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، آپ کے گھر میں بھی لگے ہوئے ہیں. یہ دروازہ نہیں، بابا فرید الدین گنج شکر کا دروازہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث والا دروازہ ہے. وہ سنت مصطفیٰ شریعت پر استقامت والا دروازہ ہے. جب اس سے آپ گزر جاؤ گے تو آپ انشاءاللہ جنت